ہم نے قوم کو ایک خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے. وہ خوف کیا ہے کہ جی ہر آدمی جو کوئی نئی رائے رکھتا ہے، کوئی الگ رائے رکھتا ہے، وہ غدار ہو سکتا ہے. فوجی حکمران جنرل مشرف وہ بھارت سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی سنتاس معاہدہ ہوا نہرو کے ساتھ، لیکن اگر سویلین بات کرے امریکن حکام سے یا برطانوی حکام سے یا بھارتی حکام سے تو اس پر اعتماد نہیں. ایسے سیناریو ایک وقت تھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے آپ کو بھارت کا ایک فوجی ایکویولنٹ کے طور پہ دیکھے اور کہے کہ ہمیں پیرٹی چاہیے اسٹیٹس میں دنیا کی نظر میں. اب وہ پوزیشن شاید نہیں ہے. اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہے نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ امداد لے کر ہمیں فائدہ ہوتا تھا. اس طرح بات ہو پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اور بڑے بڑے نام ہیں اور مطلب دیکھیں کروڑوں کا اربوں کا فنڈ جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی انڈیا کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھتی، کوئی یونیورسٹی ایران کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھتی، افغانستان کو ہم نے تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں، وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اچھا دیکھیے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاؤں. میں اب آج کل جب لکھتا ہوں بین الاقوامی طور پر، آپ اس پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں پاکستان میں تو لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں. وہ یہی میں کہنے والا تھا. اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں کتابیں میری پڑھی جا رہی ہیں، میرے آرٹیکلز پڑھے جا رہے ہیں، لوگ لیکچرز کے لیے بلا رہے ہیں. اپنے ہی وطن میں بدقسمتی ہے ہماری کہ وہاں لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا آدمی ہے بیچارہ باہر پھنسا ہوا ہے آج کل ملک میں نہیں ہے، اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ایدی کی سننی. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 2013 کے اعداد و شمار یونیسکو نے شائع کیے ہیں. 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف 2500 کتابیں شائع ہوئی، جس میں علماء کرام کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں، ناول بھی شامل ہیں، شاعری کے مجموعے بھی شامل ہیں. یعنی ریسرچ کی کتابیں اس میں پھر کتنی ہوں گی؟ اور اس کا مقابلہ آپ کیجئے فن لینڈ سے جس کی آبادی صرف 50 لاکھ ہے اور وہاں ہر سال کم از کم 6000 کتابیں چھپتی ہیں. ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے جہاں 90,000 کتابیں ہر سال چھپتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپتی اور بکتی ہیں. 2013 کے اعداد و شمار یونیسکو نے شائع کیے ہیں. 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف 2500 کتابیں شائع ہوئی، جس میں علماء کرام کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں، ناول بھی شامل ہیں، شاعری کے مجموعے بھی شامل ہیں. یعنی ریسرچ کی کتابیں اس میں پھر کتنی ہوں گی؟ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے جہاں 90,000 کتابیں ہر سال چھپتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپتی اور بکتی ہیں. اس سے دلچسپ آپ کو ایک چند اعداد و شمار دوں. پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اتنے لوگ ہر سال بھارت میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اتنے لوگ ہر سال بھارت میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا جو کلچر یہ بنا دیا ہے صرف نعرے بازی کا، گالم گلوچ کا، تنقید کا، کسی کو کافر کہنے کا، کسی کو غدار کہنے کا. اس میں ہم نے نیا علم میدان میں آنا بند کر دیا ہے. میں ذکر نہیں کروں گا، میرے پہ کوئی فتویٰ لگ جائے گا، ورنہ وہ اسلام کے آفاقی معاشی نظام پہ یا اقبالیات پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہیں جو سیریس سبجیکٹ ہے دنیا کا. بالکل ایسے بھی پی ایچ ڈی ہیں ہمارے یہاں، اور وہ کٹر پیسٹ ہے. ایسے بھی پی ایچ ڈی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جنات کی مدد سے پاکستان کا توانائی کا بحران حل کر لیں. ہاں لیکن وہ جنوں کے ویزے نہیں لگے امریکہ کے، ورنہ چوری کر کے راز لے آتے. پاکستان میں آبادی بڑی ینگ ہے. ہماری میڈین ایج ہے تقریباً 22-23 سال، یعنی آدھی آبادی ہماری 10 کروڑ کے قریب جو ہے 20 کروڑ میں سے وہ اس کی عمر 22-23 سال سے کم ہے. مگر ان میں سے 54% جو ہیں وہ پرائمری اسکول بھی نہیں اٹینڈ کرتے. انڈیا میں اب 92% لوگ جو ہیں بچے 5 اور 15 سال کی عمر کے وہ پرائمری اسکول کے 5 سال مکمل کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں 94% کرتے ہیں. پاکستان میں صرف 54% کرتے ہیں. 46% اسکول کا کمرے ہی نہیں کبھی دیکھیں گے. لیکن اور جو 54% ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مجھ کو پتا ہے. پاکستان کا دیکھو اور مائنڈ سیٹ ہے، وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جو مطلب سیٹل یا جن کی بات باہر سنی جاتی ہے، وہ سب جاسوس ہیں، وہ سب بک چکے ہیں. دیکھیے پیسہ پاکستان کے اندر گھومتے لے رہی ہیں. عامر یہ بھی ایک بدقسمتی ہے. اقبال جو تھے وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. پاکستان کے بانی لنکنز ان کے پڑھے ہوئے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، خواجہ ناظم الدین آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے.
جن لوگوں نے ملک بنایا وہ سارے وہی تھے جنہوں نے بین الاقوامی طور پر علم حاصل کیا، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہیں جانا چاہیے نا. اب مطلب یہ ہے کہ میں مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں جاؤں گا تو وہاں فقہ تو پڑھ سکتا ہوں لیکن بین الاقوامی تعلقات تو نہیں پڑھ سکتا نا. تو انٹرنیشنلی جو لوگ ریناؤنڈ ہیں ان کو عزت دینے کی بجائے ہم نے یہ کلچر بنا دیا ہے کہ ان کو کی تذلیل کی جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. امداد تو مسئلہ نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پر جنرل مشرف، جہاں نواز شریف، جہاں آصف زرداری، کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ایڈمٹ کرے کہ یہ جو تقریباً 3 ملین بچے ہر سال مدرسوں سے نکل کے معاشرے میں شامل ہو رہے ہیں، جو نہ کلرک بن سکتے ہیں، نہ بینکر بن سکتے ہیں، نہ پولیس میں جا سکتے ہیں، نہ ٹیچر بن سکتے ہیں، ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے. وہ نہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ مدرسے جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسٹیٹ نے، پاکستان نے ان کو فیل کیا ہے. اسی لیے تو عامر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں تبدیلی آئے گی کس سے جڑے نہیں بچے دنیا کے ساتھ، تبدیلی جو آئے گی وہ ان باتوں پر کھل کر بحث کرنے سے آئے گی. یعنی میری رائے سے لوگ اختلاف کریں، بالکل اختلاف کریں، لیکن رائے پر بات کریں. نہیں پکڑ کے بند کر دیں گے، ماں بہن نہ کریں. مجھے گالیاں دینے کی بجائے یہ کہیں کہ آپ کی رائے کی یہ حصہ غلط ہے، یہ بات ہے. اچھا میں اگر کوئی اعداد و شمار پیش کرتا ہوں، فیکٹس پیش کرتا ہوں، اسٹیٹسٹکس پیش کرتا ہوں، ان کا کوئی جواب دیں. جب یہ بحث ہونی شروع ہوگی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہم ساری عمر نہیں روک سکتے. ابھی تو آپ کا میڈیا جو ہے تھوڑا بہت مثلا کوئی پتہ نہیں کہ یہ انٹرویو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ دکھایا بھی جائے گا یا نہیں، کوئی فون چھونا آ جائے، نہیں کوئی پتہ نہیں. میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ فون چھونا آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ نہ دکھائیں، یہ غیر مبوطن سوچ ہے، اس کو نہ آنے دیں قوم کے سامنے. مگر اور بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ تو صرف ایک پرٹیکولر لائن لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر پاکستان میں کھل کر بنیادی مسائل پر بحث ہونی شروع ہو جائے تو بہت ساری باتیں خود بخود حل ہونی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. جب نوجوانوں کو آپ یہ بھڑکا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مسئلہ صرف کرپشن ہے، فلاں آدمی کا بیٹا بن جائے گا لیڈر تو تم کیسے بنو گے. اگر اس کی جگہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی اس وقت ہمارے جو مسائل ہیں وہ صرف یہ نہیں ہیں، ہماری معیشت ایک شدید بحران کا شکار ہے. آپ دیکھیے جنوبی کوریا کو امریکہ نے $15 ارب کی امداد دی کل. اس $15 ارب سے انہوں نے ایک ایسا نظام بنا لیا جس کے نتیجے میں اب جنوبی کوریا دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں میں سے. پاکستان کو $40 ارب امریکہ سے مل چکے ہیں، 4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، 4 کو ڈیٹا کر چکے ہیں، 3 آئین لکھے جا چکے ہیں، پھر ہر آئین میں کئی بار ترمیم ہو چکی ہے. یہ جو تیسرا آئین ہے اس کے اندر ہم کتنی ترمیمیں کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم وہ قومی مفاہمت پیدا ہی نہیں کر پاتے جس سے ہم قوم نہیں بن سک رہے ابھی. تو قوم تو تب بنیں گے نا جب قوم اپنے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اختلاف رائے کی گنجائش دے گی. لوگ یہ کہنے کی بجائے کہ حقانی صاحب نے فلاں کتاب لکھ دی تو وہ غدار ہو گئے جو انہوں نے کیا کتاب لکھ دی، وہ کتاب کو پڑھو، اس کے اندر دیکھو جواب لکھنا ہے، جواب میں ایک اور کتاب لکھ دو، بلکہ جواب میں 100 کتابیں لکھ دو بھائی. پڑھنا لکھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا فون جلانا پڑتا ہے. یہ تو تنگ نظری کا جو کلچر ہم نے پیدا کیا ہے نا، اور یہ جو فرشتہ ڈھونڈنے کا پورا عمل شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم ایک بند گلی میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ جب کہتے ہیں نا مجھ سے کہ آپ واپس کیسے جائیں گے،